ہاں نماز کا بتا دوں؟ چلو نماز کا بتا دوں. چلو اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. لیکن پہلے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی، میری ہر بہن، میری ہر ماں انشاءاللہ یہ جوہا پور والے، مجھے پوری امید ہے، بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں، ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو، اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی، چلے گا نا آپ لوگوں کو؟ بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت، آپ کو بھی پرمیشن ہے آج؟ ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے، یہ کہتے ہوں گے قاری احمد علی، تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا بھائی. بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا. ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی، جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو نا، کہاں بھیجا؟ جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے، جنت میں حضرت ہوا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو، جنت ہے گھومو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھائی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و ہوا جنت میں کھاتے رہو، پیتے رہو، گھومتے رہو، لیکن ایک دانے کے قریب، دانے کے اوپر ایک بات بتا دو، وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت، ہو کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے، چھوٹے چھوٹے گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے. ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا، پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے. پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے، کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے سنا. بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں، ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں، ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا، کہا میرے لیے ڈبل، میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے؟ کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2. اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا، جو دانا کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا، حضرت آدم نے جو دانا کھایا اس میں کچھ، اشارے میں سمجھ لو، کچھ نکلا. اور ماں ہوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا، کتابوں میں لکھا فتح الباری میں، ایک کو دبایا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا، دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کے آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا، مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے، اور عورت کو تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط، جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، حضرت ہوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے، ہوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور ہوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، آدم کو بھی الگ اور ہوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے
والا ہوں, لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں, تو پڑھے گا میں معاف کروں گا, اور صرف تو نہیں, قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. میں دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا, صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے, حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر, اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا, لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا, حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی, پڑھ لی 2 رکعت, معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50, کم کراتے گئے 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, کتنی کم کرا دی بھئی؟ 5 کرا دی نا, 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی, یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی, تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی, تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں, فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے, اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا. اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر. اپنے نام سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. سنا نہیں سنا؟ میں جلدی جلدی بتاؤں. حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے. ارے گئے تھے نا بیٹے, کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے. اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا, اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں, اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں. تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا. ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا. ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا. بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی. کہا اللہ کا حکم ہے تو 1 نہیں 100 جان ہوگی, اسماعیل سب قربان کر دے گا. کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کہاں لٹایا؟ زمین پر لٹایا. ارے کہو نا, زمین پر لٹایا, چھری تیز کر دی. چھری اور تیاری بھی کیسی تیاری تھی آپ کو بتاؤں, اتنی پکی تیاری تھی کہ جب چھری تیز کی نا تیز, تو حضرت اسماعیل ایسے لیٹے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا, اس طرح حضرت اسماعیل لیٹے تھے اور چھری یہاں رکھ دی. کہاں رکھ دی؟ چلے. لیکن فوراً اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ ابا کو کہا چھری ہٹاؤ. ابا نے چھری ہٹائی. کہا بیٹا ارادہ بدل گیا؟ کہا نا. تو کہا کیوں چھری ہٹواتا ہے؟ کہا ارادہ نہیں بدلا لیکن آپ جو ذبح کر رہے وہ طریقہ اچھا. کہا کیوں؟ کہا مجھ کو الٹا لٹا دو اور یہاں گردن پہ چھری رکھو. مجھ کو الٹا لٹا دو. تو ابا نے کہا یہ کیا, کیوں الٹا لٹاؤ گردن پہ چھری رکھو؟ کہا ابا جب تم چھری چلاؤ گے یہ میرا گلا کٹے گا, خون نکلے گا, باپ تو باپ ہے, تم رو گے, میرا چہرہ دیکھ کر رو گے. ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ, خون نکلتا جائے, میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا. قربانی اسی کو کہتے کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے, درمیان میں کوئی بھی نہ آوے. میرے دوستو اتنی پکی تیاری, چھری بھی رکھ دی, الٹا لیٹ گئے, چھری رکھ دی. قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی
पक्की होने वाली कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर जिब्राइल को कहा, ए जिब्राइल जल्दी जल्दी जानवर लेके जाओ, जानवर लेके जाओ, मेरा इब्राहिम इस्माइल पर छुरी चलाए। उससे पहले जानवर पहुंच जाना चाहिए। अभी तो हजरत इब्राहिम छुरी चलाते कि जिब्राइल आए, इस्माइल को खींचा, जानवर को रखा और छुरी चली। जब चली तो हजरत इब्राहिम ने देखा बेटे पर नहीं चली, किस पर चल गई? और अल्लाह ने क्या कहा, इब्राहिम तू कामयाब हो गया। इब्राहिम तू, अल्लाह ने क्या जुमला फरमाया, क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहिम तूने सच कर दिखाया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी मेराज पर, भाई कहो हमारे नबी। अब सुनना, यहां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब इस्माइल पर तो छुरी नहीं चली, किस पर चली? तो हज़रत इब्राहिम खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई जब खुश हो गए, ओ हो बेटा तो खड़ा है, बेटे की जान बच गई और छुरी तो चली तो जानवर पर चली। हज़रत इब्राहिम इतने खुश हो गए, अल्लाह अकबर, कहो भाई अल्लाह। कितनी रकात पड़ी? कितनी रकात पड़ी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और हज़रत इब्राहिम ने जो 4 रकात पढ़ी ना, बिल्कुल जोहर का वक्त था। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, 5 नमाजें मिली। अल्लाह ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ना, तेरा उम्मती पढ़ेगा हजरत आदम की तरह सवाब अता करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे नबी तेरे उम्मतियों को कह दे जोहर का वक्त हो जाए, 4 रकात नमाज पढ़े जैसे मेरे इब्राहिम ने पढ़ी थी। तेरा उम्मती 4 रकात जोहर पढ़ के मस्जिद से निकलता जाएगा, मैं वो सवाब अता करूंगा जो एक बाप के बेटे की कुर्बानी पर सवाब मिलता है। हजरत इब्राहिम को जो सवाब मिला अपने बेटे के गले पर छुरी रखने का, जोहर पढ़ने वाले हर उम्मती को हजरत इब्राहिम की तरह सवाब अता करूंगा। ये जोहर पढ़ के निकलता होगा और मैं लिखता रहूंगा, ये वो शख्स है जिसने अपनी औलाद को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया है। मैं तो फजर पढ़े तो आदम जैसा सवाब, जोहर पढ़े तो इब्राहिम की कुर्बानी जैसा सवाब। चलो आगे, सुन रहे हो ना? एक और नबी गुजरे, इनका वाक्य सुनोगे तो अकल हैरान हो जाती है। हजरत उज़ैर। कौन? हजरत उज़ैर। याद रहेगा इंशाल्लाह, बहुत सौ के नाम भी होते हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है उज़ैर। एक नबी गुजरे हजरत, वो एक वादी में चल रहे, एक जंगल में चल रहे, चलते चलते उनको ख्याल आया, भाई इतना ख्याल आया, भाई ख्याल आया कि अल्लाह तू हमको मार देगा, हम कब्र में चले जाएंगे, हम हड्डी बन जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, अल्लाह तू फिर वापस कैसे पैदा करेगा? अल्लाह तू वापस कैसे? ये किसको ख्याल आया? हजरत, हालांकि थे कौन? नबी थे, लेकिन ख्याल आया, बस एक ख्याल आया कि अल्लाह तू मार देगा, हम सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, अरे हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, अल्लाह फिर वापस हमको कैसे पैदा करेगा? बस नबी के दिलो दिमाग में यह ख्याल आया कि कुरान करीम में लिखा अल्लाह ताला ने मौत दे दी उसी वादी में। किसको? हजरत, मौत दे दी। चलो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया कि नहीं हो गया? मौत देने वाला कौन और जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह ने 100 साल के बाद फिर जिंदा किया। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? अल्लाह ने फरमाया फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। अल्लाह ने 100 साल के बाद किसको जिंदा किया? हजरत उज़ैर को। अब हजरत उज़ैर कितने साल के बाद जिंदा हुए? अरे बताओ, 100 ईयर्स में, पूरी सेंचुरी में दुनिया बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अब हजरत उज़ैर उठे, अभी तो आंख को मला, भाई 100 साल के बाद उठे, यूं आंखों को मलते तो अल्लाह ताला ने कहा कम लबिस्त, ए उज़ैर कितनी देर के बाद उठा? ए उज़ैर कितनी देर के बाद? तो हजरत उज़ैर ने क्या कहा? लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, ऐसा लगता है कि 24 घंटे या 12 घंटे के बाद उठाऊं। भाई हजरत उज़ैर ने क्या कहा? ऐसा लगता है कि अभी तो सोया था लेकिन थोड़ा लंबा सो गया, 24 घंटे सो गया कि 12 घंटे सोया कि उससे कम सोया? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा न 24 न 12 न उससे कम, 100 साल के बाद तू उठा है। कितने साल के बाद उठा है? और अल्लाह ने कहा जा देख, बाहर निकल तो मालूम होगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 2-4 गली में गए, समझ गए यहाँ तो कोई पहचानता, अरे कोई पहचानता न मेरा घर न मेरा दर, कुछ भी नहीं। 100 साल गुजर गए। बस हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह मैं समझ गया, 100 साल सुलाने के बाद मुझे जिंदा किया, मैं समझ गया अल्लाह, मैं समझ गया तू किसी को भी मार सकता है और कितने ही सालों के बाद तू जिला भी सकता है। भैया करने वाला कौन? भैया करने वाला कौन? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया उज़ैर ये बात पहले समझ गया होता तो अच्छा होता,
اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو، یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ عصر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا، یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ، تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا۔ عصر پڑھ کے نکلے گا، وہ ایمان اور یقین اس کے دل میں رکھوں گا جو میں نے حضرت، چلو اب کون سی نماز آئی؟ زور سے کون ہے؟ کون سی نماز؟ حضرت ایوب۔ کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ ایک بات بتا دو، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے۔ بھائی کیا ہو گئے تھے؟ بیمار، بدن میں پھوڑے پھنسی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے بھائی، بہت بیمار ہوئے۔ اور ایک بات سننا، ایک مرتبہ یہ قرآن کریم میں لکھا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ، کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند، ارے کون؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ نبی کو کہے ناراض ہو گیا تو بتاؤ نبی کا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اب حضرت ایوب روئے، اس کے بیوی کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ایوب روئے، اتنا روئے کہ قرآن کریم نے کہا کہ رونے والے روتے ہیں لیکن ایوب جیسا رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اسی میں اللہ نے آگے فرمایا نعم العبد انہو اواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب ایسا رونے والا کہ ان کا رونا دیکھ کر اللہ نے کہا جا ایوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، ایوب میں تجھ سے۔ اب جیسے حضرت ایوب کو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہو گئے، اللہ اور کتنی رکعت کا ارادہ کیا نا، کتنی رکعت کا، لیکن وہ رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ پہلی رکعت میں بھی رو رہے، دوسری رکعت میں بھی رو رہے، تیسری رکعت میں بھی رو رہے، چوتھی رکعت میں اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے۔ بھئی چوتھی رکعت پر اٹھنے گئے تو زمین پر گر پڑے، کوشش کر رہے اٹھنے کی، اللہ نے کہا بس ایوب یہ 3 رکعت پڑھ لے، ثواب میں تجھ کو 4 کا دینے والا ہوں، لیکن 3 ہی پڑھ لے بس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، فجر مل گئی، ظہر مل گئی، عصر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب سورج غروب ہو تیری امت کو کہنا کہ 3 پڑھے۔ نبی نے کہا 4 کا نہیں پڑھے گا 3۔ جب ایوب کو 3 پہ 4 دوں گا تیری امت کو بھی 3 پہ 4 دوں گا، تیری امت کو بھی 3 پہ 4، تیری امت کو کہنا 3۔ اور حضرت ایوب روتے تھے، جلدی 3 رکعت پڑھی۔ اللہ نے کہا میرے نبی مغرب کی نماز میں چھوٹی صورت ہوگی، 3 رکعت پڑھنا، لیکن یاد رکھنا ایوب کے رونے پر جو ایوب کو انعام دیا تھا تیری امت کو مغرب پر وہ انعام میں دے کے رہوں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ اب ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کیا کہا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ تو میری امت سے کتنا پیار کرتا، اگر میری امت فجر پڑھے تو آدم جیسا ثواب دے گا، ظہر پڑھے تو ابراہیم کی قربانی جیسا ثواب دے گا، عصر پڑھے تو عزیر کا ایمان جیسا ایمان عطا کرے گا، مغرب پڑھے تو ایوب کے رونے کا ثواب دے گا، اللہ تو کتنا پیارا۔ اللہ نے فرمایا تیری امت سے میں محبت کرتا ہوں، تیرے صدقے محبت کرتا ہوں، تیری امت سے محبت کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے کرتا ہوں؟ چونکہ تیرا امتی ہے، اس لیے نبی جیسا ثواب دوں گا۔ فجر پڑھ آدم جیسا ثواب لے جا، ظہر پڑھ ابراہیم جیسا ثواب لے جا، عصر پڑھ عزیر جیسا ثواب لے جا، مغرب پڑھ ایوب جیسا ثواب لے جا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری امت کو 4 نماز دی اور 4 نمازوں میں نبی کا واقعہ بتایا، ایک نماز میری طرف سے بھی تو دے دے۔ نبی نے معراج پر کہا اللہ ایک نماز میری طرف سے بھی۔ اللہ نے کہا 5ویں عشاء کی نماز وہ نماز ہے جو تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنی قوم آئی، کسی نے بھی عشاء نہیں پڑھی، کسی نے بھی عشاء، حدیث میں لکھا جتنے نبی آئے، جتنے لوگ آئے، کبھی کسی نے عشاء نہیں پڑھی۔ ارے میرے دوستو کوئی نبی نے عشاء نہیں پڑھی، کوئی امت نے عشاء نہیں پڑھی۔ اللہ نے معراج پر کہا یہ نماز صرف تو پڑھے گا، تیرا امتی پڑھے گا۔ اور یاد رکھ فجر پڑھے تو آدم ملے، ظہر پڑھے تو ابراہیم ملے، عصر پڑھے تو عزیر ملے، مغرب پڑھے تو ایوب ملے۔ ارے تیری امت کو کہ عشاء پڑھے، تو ہاتھ پکڑ کے محمد ملے گا اور ہاتھ پکڑ کے امتی کو جنت میں پہنچائے گا۔ عشاء میں کون ملتا؟
اور اسی لیے لکھا ہے کہ سب سے بھاری نماز عشاء کی معلوم ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ عشاء جتنی چھٹتی ہے نا کوئی نماز نہیں چھٹتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت بھاری. شیطان کہتا ہے آدم کا ثواب لے جا, ابراہیم کا لے جا, عزیر کا لے جا, اور مغرب میں تو سب کو لاتا, ایوب کا لے جا. لیکن عشاء میں کہتا نہیں, ٹی وی سیریل, ٹی وی پروگرام, 2020 کرکٹ کی میچ, عشاء میں آنا نہیں. شیطان کہتا ہے عشاء میں آنا نہیں, اس لیے کہ آئے گا دوسری نمازوں میں, آئے گا دوسرے نبیوں کا ثواب لے جائے گا. عشاء میں آئے گا تو محمد کو لے کر چلا جائے گا. بھائی کسی نبی نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کسی قوم نے پڑھی؟ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو اب بتاؤ, اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ دیکھو ثواب ہے, رحمت ہے, برکت ہے, مغفرت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کیا ثواب ملے گا کہ فجر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور ہمارا نبی فخر کرتا ہوگا, اے آدم تجھے 300 سال پر جو ملا میرے امتی کو 10 منٹ میں ملا. ارے ہوگا کہ نہیں؟ ظہر پڑھ کے نکلے گا, ہمارے نبی قبر میں فخر کرتے ہوں گے, ابراہیم اسماعیل کو لٹا دیا تھا, چھری چلانے والا تھا, ارے میرا امتی کو دیکھ 4 رکعت ظہر پڑھ کے آیا, وہ ثواب لے کے جا رہا جو تو لے کر گیا تھا. میرے دوستو ہمارے نبی عصر میں فخر کریں گے, مغرب میں فخر کریں گے, اور جب ہم عشاء پڑھتے ہوں گے تو نبی کیا کہتا ہوگا؟ نبی قبر مبارک سے کہتا ہوگا, میرا امتی عشاء پڑھ لیا, فکر مت کر, میں تیرا بن گیا, تو میرا بن گیا. میرے دوستو یہی بات میں نے سورت میں بتائی. 50 سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا, 50 سے کم یا زیادہ, اتنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا اس واقعے کے بعد تو ہم نے طے کر لیا, اگر 10 منٹ میں آدم کا ثواب ملتا ہو, 10 منٹ میں ابراہیم کی قربانی ملتی ہو, 10 منٹ میں عزیر کا ایمان ملتا ہو, 10 منٹ میں ایوب کا رونا ملتا ہو, اور 10 منٹ میں محمد کا دامن ملتا ہو, بھائی کوئی چھوڑے گا؟ او میرے جوہا پورا کے بھائیوں, کوئی چھوڑے گا؟ تو چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی, ماشاءاللہ. اسی بات پر ہاتھ اوپر کرو اور کہو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب بھائی ہر آدمی کہے, ماں بہن دل میں کہے, کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا نا؟ کہو نا وعدہ. ہاں ہاتھ دکھتا ہوگا, نیچے رکھ دو ہاتھ. اب کہو وعدہ بالکل پکا, بالکل پکا. کس کے مہینے میں؟ کس کا مہینہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے کہ میرے دوستو کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر, رات تو سب برابر, لیکن رمضان آوے تو تراویح, روزہ ہے کہ نہیں؟ شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا, رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا. تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا, پیران پیر کا مہینہ آ گیا. پیران پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا, اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے, لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا, اس لیے میں بھی ترکے سر سے چلتا چلاتا آیا ہوں, اور ابھی کافی تھکا ہوں. اور مولانا حبیب صاحب کل بھی انکم ٹیکس آفیسر کی طرح نچوڑنے والے ہیں. آج تو نچوڑا, کل بھی نچوڑیں گے. لیکن خیر یہ نچوڑتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا کہ میرے دوستوں ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر ایمان کی بات کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں بیٹھا ہوگا, اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کر دے گا. میں کرے گا نا انشاءاللہ. تو اب باقی باتیں, بہت ساری باتیں رہ گئی. حضرت بایزید بستامی کے کتنے 20 سوال جواب. اور ایک بات اور بھی بتاؤں, آج تو میں نے آپ کو ایک درود دیا, کتنا پڑھو گے, کتنی مرتبہ؟ کل سناؤ گے نا, اور ثواب کتنا ملے گا؟ کل میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں نا, کل جو چیز دینے والا ہوں, اس لیے کہ کل دینے والا ہوں, اس کے بعد میں عمرے میں جانے والا ہوں. میں دعا کرو اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور میں نے سورت میں بھی کہا, ڈبوئی میں بھی کہا, بروڈا میں بھی کہا, آج آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, کل پھر کہوں گا, برا نہیں ماننا, اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. آپ لوگ دعا کرو, اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے, بھائی وہ تو مرنا ہی مرنا ہے سب کو, اگر میری زندگی, بھائی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں, اگر جائز ہوتا تو ہم مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے, بھائی کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, میرے لیے یہ ضرور دعا مانگنا, اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو اللہ بلا رہا ہے, واپس نہ بھیجے. بھائی اللہ بلا رہا ہے, اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے, اللہ سب کو مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے, بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی کے دن باقی ہے, اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے, پھر دین کی خدمت میں لگائے. لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ, نیت کرو, اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے, نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی
इंशाल्लाह। तो भाई आइंदा कल हमारी फिर मुलाकात होगी। कहाँ मुलाकात होगी? मौलाना हबीब साहब ने आपको एड्रेस बता दिया। मैं भी इंशाल्लाह पूरी पहुँचने की जल्दी कोशिश करूँगा। आप लोग भी जल्दी आओगे ना? जल्दी आओगे ना? इसलिए ये मजमे को मैं देखता हूँ, लेकिन ये मजमा कब आया हो। अहमदाबाद में आता हूँ ना तो मैं बिल्कुल समझ लेता हूँ, पहले दुकान, फिर मकान, फिर आराम, फिर ताम, फिर पान, आखिर में बयान। समझे कि नहीं समझे? मेरा नंबर तो कौन से नंबर पे आता है? ऐसा मत करो भाई। आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे इंशाल्लाह। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला। हाँ, फिर एक वादा करो भाई, सब नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये कह रहा था, मैंने आपको एक दरूद बताया, पढ़ोगे एक मरतबा, सवाब कितना? कल मैं बहुत अनोखी चीज़ देने वाला। मौलाना हबीब तो है ना, वो तो कहता था आज ही दे दे। मैंने कहा भाई मैं तो कारोबारी आदमी हूँ। मैं कौन सा आदमी हूँ? आज सब दे दूंगा तो कल कोई बुलाएगा? इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ छुपा के रखा हूँ जो कल देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ बता दूँ? अरे बता दूँ। एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। भाई किसको दिया था? अपनी बेटी फातिमा को दिया था। और क्या कहा था? बेटी फातिमा ये पढ़ ले। बेटी फातिमा को दिया और कहा ये पढ़ ले। बेटी फातिमा ने पढ़ा, अली ने पढ़ा, हाँ, और बेटी फातिमा ने सबको तकसीम किया। और हमारे नबी ने क्या फरमाया? जो पढ़ेगा अल्लाह उसको दुनिया में मालदार बनाएगा। ऐसा मालदार बनाएगा कि कयामत में अल्लाह माल का हिसाब भी नहीं लेगा। और क्या फरमाया? हमारे नबी ने यह भी कह दिया, और अगर मालदार नहीं बनाएगा तो अल्लाह उसके बदले में बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता करेगा। चाहते हो वो तस्बीह? चाहते हो तो कब मिलेगी? कल। और वो तो थोड़ी ज़्यादा छपा के लाया हूँ, ये तो कम है। वो भी इतनी ज़्यादा तो नहीं कि सबको तकसीम होगी, लेकिन इंशाल्लाह मौलाना हबीब साहब बंदोबस्त करेंगे। इसलिए मौलाना हबीब साहब को मैं देखता हूँ माशाल्लाह, ऐसा मुतहर्रिक आदमी, अल्लाह ताला इनके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। 24 घंटे लगे रहने वाला ये आदमी। ये तो खैर अभी मैं मौलाना हबीब साहब जो है ना, वो अभी मेरा तारुफ करवा रहे थे ना। शुरू में मेरा तारुफ करा रहे थे कि ये कारी साहब ऐसे वैसे। मेरे दिल में आया कि मैं बोलूँ इनको कि वो वाक़या भी तो सुनाओ कि एक रात क्या हुआ था हमारे दरमियान में। एक रात में एक अजीब मामला हुआ था। मामला ये हुआ था कि मैं जोधपुर गया था। कहाँ गया था? जोधपुर गया था। और रास्ते में जब ट्रेन वापस हो रही थी ना, तो रास्ते में कोई आबू कोई आता ना, तो वहाँ मैं उतरा। हाँ भाई, वो मेरी वो अजीबो गरीब जवानी थी। उतरा, और उतरने के बाद कभी इधर टहला कभी उधर टहला। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, कारी फारूक, जो अभी कनाडा में। तो हम आबू रोड पे इधर उधर टहलने लगे। ट्रेन वहाँ पर खड़ी हुई। हमने वो टीटी से पूछा, वो टीसी जो होता है ना, उससे हमने पूछा। उसने कहा आधा घंटा ठहरेगी, इंजन बदलेगा। तो हम लोग भी यहाँ गए, लीमू शरबत पिया मेरे साथ मेरा दोस्त। वापस आए तो ट्रेन, मैंने कहा ये लीमू शरबत बड़ा भारी पड़ा। अब हमारा सामान भी अंदर और एक साथी भी अंदर, टिकट भी उसके पास। अब बगैर सामान के और बगैर, अब करे तो क्या करे? तो इनको फ़ोन किया, मौलाना हबीब साहब को, वहाँ आबू से वहाँ पे फ़ोन किया कि ऐसे 2 भिखारी आ रहे हैं। अब मालूम नहीं अहमदाबाद कब पहुँचेंगे। अब दूसरी ट्रेन में हम पहुँचे, रात को देर में पहुँचे। उस वक्त हज़रत मौलाना हबीब साहब की खिदमत मुझे अभी भी याद है। वो बेचारे स्टेशन पर आए और हमको वहाँ से लेकर अपने मदरसे पर आए, खूब खिलाया पिलाया, रातों रात फिर हमको ट्रेन में बिठाया। सुबह पहुँचे। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ अखलाक ऐसे होते हैं जो मोहब्बत का सबब बनते हैं। और मुसलमान तो वही होता है जो दूसरों पर रहम करे। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात मैं आम बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। ये दिल में से जलन निकाल दोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, रहमत पैदा करो। अल्लाह ताला सबको रहम करने वाला बनाए। हम जमीन वाले पर रहम कर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।